رمضان کے آتے ہی ہر مومن کا ایک ریہرسل شروع ہوتا ہے، ایک تربیت کا خاص وقت ہے رمضان، کیونکہ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ اتنی ضروری ہے تمہارے لیے کہ جس کے لیے 1 مہینہ پوری تمہاری تربیت کرائی جا رہی ہے۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ میں آپ سے اگر کہوں کہ یہ بنیاد ہے تمام اعمال کی، تقوی جو بھی عمل کریں آپ، تقوی جو ہے یہ بنیاد ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، یا جو بھی عمل کرتا ہو وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہو، یہ تقوی ہے۔ اور یہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے، ہر عمل کے لیے۔ نماز میں تقوی ضروری ہے، روزے میں تقوی ضروری ہے، حج میں تقوی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں حج کا سفر جب کرنا ہو تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، توشہ ساتھ میں لے لینا۔ سفر پر جا رہے ہو حج کے لیے، ساز و سامان توشہ ساتھ میں لے لینا، لیکن ساتھ میں ہی کون سا توشہ اچھا ہے؟ یعنی روٹی، سالن، چاول یہ توشہ، کپڑے لتے، حاجات یہ توشہ؟ خود رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَىٰ، سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ یہ تقوی کی ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ رمضان المبارک جو 1 مہینہ تمہیں تربیت کے راستے سے گزارا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی آئے، تقوی۔ اور تقوی کی سب سے پہلی جو تربیت ہوتی ہے، صوفیہ اکرام کے پاس جب کبھی کوئی طالب جاتا تھا مرید ہونے کے لیے یا خلافت لینے کے لیے، پہلے کا دور ایسا تھا کہ اولیاء اکرام سب سے پہلے اسے اپنی خانقاہ میں رکھ کر کے بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، کہ بھوک کو برداشت کرنا اور پیاس کو برداشت کرنا اگر تیری عادت بن گئی تو تقوی یوں ہی آ جائے گا۔ سید آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مارہرہ کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت کے پیر مرشد، ان کے پاس ایک صاحب آئے، ایک مولانا صاحب آئے خلافت لینے کے لیے۔ شام کے وقت تو پہنچے، سیدھے آتے ہی کہا کہ حضور آپ اپنی خلافت وغیرہ مجھے دے دیجئے۔ تو اس وقت ایسے بالکل بٹ نہیں رہی ہوتی تھی۔ آپ نے کہا آپ آج تو آئے ہیں، مہمان ہیں ہمارے ہاں، رک جائیے خانقاہ میں، کل کو بات کریں گے، رات ہو چکی۔ اور حضرت نے اپنے خادم سے کہا مولانا کی اچھی خاطر تواضع کرو۔ رات کو ان کو ایک کمرے میں رکایا گیا اور ان کو خوب مچھلی کھلائی گئی۔ حضرت کا حکم تھا کہ انہیں مچھلی پیٹ بھر کر کے کھلائیں لیکن پانی مت دینا۔ اور ایک خاص قسم کی وہاں پر مچھلی ملتی ہے اتر پردیش میں، وہ مچھلی کھلائی گئی۔ جب پیٹ بھر کر کے مولانا صاحب نے مچھلی کھائی تو خادم صاحب نے باہر سے دروازہ بند کر لیا، کمرے میں انہیں اندر چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ وہ اندر سے پکارتے رہے پانی تو دے دیجئے، کھانا کھا لیا پانی تو دے دیجئے، کوئی سننے والا ہی نہیں تھا۔ وہ پانی کرتے 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 اندر سے چیختے رہے، چلاتے رہے، اور پھر جو ہے ان کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ ظاہر سی بات ہے مچھلی کے بعد بہت تیز پیاس لگتی ہے، کیونکہ مچھلی باہر بھی پانی میں رہتی ہے، اندر بھی اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ چیختے رہے یہاں تک کہ اب برا بھلا کہنا بھی شروع کر دیا، میں نے ان کی بڑی تعریف سنی تھی لیکن مہمانوں کے ساتھ ایسی بدتمیزی، ایسا سلوک۔ رات بھر وہ تڑپتے رہ گئے، صبح کو جو ہے نڈھال پڑے تھے زمین پر، فجر سے پہلے دروازہ کھولا گیا، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، خادم کا جبہ پکڑ کر کھینچا اور لڑنے پر آ گئے ہیں، تماچے لگائے، کہا کہ یہ کوئی شرافت ہے،
یہ کوئی تہذیب ہے؟ اس طرح سے کھانا کھلا کر مہمان کو بغیر پانی کے بند کر کے چلے جاتے ہو؟ تو حضرت اس وقت آ گئے، حضور آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ قریب آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے ایسا ایسا ہمارے ساتھ سلوک کیا، کہا اب آپ کو پانی دے دیا جائے گا لیکن اب خلافت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ پانی کی پیاس برداشت نہ کر سکے اسے تقویٰ نہیں، اور تقویٰ نہیں تو خلافت کس بات کی؟ تقویٰ کئی چیزوں سے رک جانے کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ایک راستہ ہے جس میں دائیں جانب بھی کانٹے ہیں، بائیں جانب بھی کانٹے ہیں، سامنے تمہاری منزل ہے، دونوں راستوں سے کانٹوں سے اپنے جسم کو بلکہ اپنے کپڑوں کو بچا کر کے نکل جانا، یہی تقویٰ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، الحلال بین والحرام بین، فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ کیا چیز حلال ہے یہ بھی پتہ ہے آپ کو، کیا چیز حرام ہے یہ بھی پتہ ہے۔ شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، چوری حرام ہے، یہ سب تو پتہ ہے۔ حلال بھی پتہ ہے، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی چیزیں حلال ہیں، چاول، گیہوں، باجرہ، یہ سب چیزیں حلال ہیں نا آپ کے لیے۔ پھلوں میں بہت ساری حلال ہے، جانوروں میں جو حلال ہے وہ سب پتہ ہے۔ تو حلال کی لسٹ بھی معلوم ہے تمہیں، حرام کی لسٹ بھی معلوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا حلال ہے کہ حرام ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں حرام کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے۔ ارے میاں، حرام کو چھوڑنا تو مسلمان کی شان ہے، ضروری ہے۔ تم شراب نہیں پیتے تو یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تو اسلام کا حکم ہے۔ تم جوا نہیں کھیلتے، چوری نہیں کرتے، یہ تو اسلام کا حکم ہے تمہارے اوپر۔ لیکن کچھ ایسے شک والی چیز سے بھی بچ جاتے ہو، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ وہ تقویٰ